نہیں، روشن رائے تڑپ کر رہ گیا۔ برا وقت بھی کیا چیز ہے، جب کسی پر آتا ہے تو تباہی پر تباہی پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ دوسروں کو انتقام کا نشانہ بنانے والا خود نشانے پر آ گیا تھا۔ سلاؤ اپنا انتقام لے کر جا چکا تھا، اب ایک اور ناگ اس کے سامنے پھن اٹھانے آ گیا تھا۔ راجہ سلیم کی یہ دھمکی اس کا دل چیر گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ محض دھمکی نہیں ہے، اس نے جو کہا ہے وہ اس پر عمل کر گزرے گا۔ کمال رائے بھی اس کی جان تھی، وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ کمال رائے کی موت اسے زندہ قبر میں اتارنے کے مترادف تھی۔ یہ بات اس کی اس وقت سمجھ میں نہ آئی تھی کہ جب اس نے راجہ نعیم کی بیوی اور بعد میں خود راجہ نعیم کو قتل کروایا تو، اور آخر وہ بھی تو کسی کا بیٹا تھا، بے شک اکلوتا نہ سہی۔ موبائل فون اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ سون ہوتا جا رہا ہے۔ جب ہاتھ کی گرفت کم ہونے لگی تو روشن رائے نے اندازے سے موبائل والا ہاتھ آگے بڑھایا۔ رولی روشن رائے کی بدلی ہوئی رنگت دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً فون ہاتھ میں لے لیا اور گھبرا کر بولا، مالک کیا ہوا، خیر تو ہے؟ بابا خیر نہیں ہے، راجہ سلیم نے کمال کو مارنے کی دھمکی دی ہے۔ روشن رائے نے انتہائی افسردگی سے کہا۔ مالک آپ پریشان نہ ہو، ہم چھوٹے مالک کی حفاظت کریں گے، ان پر جان نثار کر دیں گے۔ رولی نے بڑے خلوص سے کہا، ہاں بابا، اب تم نے ہی میرے بیٹے کی حفاظت کرنی ہے، اپنی جان نثار کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے اس کی زبان لڑکھڑانے لگی اور بایاں بازو بے جان ہو کر ایک طرف گر گیا۔ حویلی میں بھونچال سا آ گیا۔ یہ فالج کا حملہ تھا۔ فوری طور پر حیدرآباد کے ایک اسپتال میں روشن رائے کو منتقل کیا گیا۔ وہاں کے ڈاکٹروں نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد کراچی لے جانے کا مشورہ دیا۔ کراچی لے جانے کے انتظامات کیے گئے۔ جب تک روشن رائے کراچی کے ایک بڑے اسپتال میں داخل ہوا، اس وقت تک فالج کا اثر اس کے پورے جسم پر ہو چکا تھا۔ بہترین علاج کے باوجود اس کی حالت سنبھلنے میں نہ آئی تھی۔ آنکھیں پہلے ہی چھن چکی تھی، اب قوت گویائی بھی گئی۔ ہاتھ پاؤں بھی جواب دے چکے تھے، لیکن قوت سماعت پر کوئی اثر نہ پڑا تھا۔ وہ شخص جس نے لوگوں کو ہمیشہ ترچھی نظر سے دیکھا تھا، وہ شخص جس نے زندگی بھر لوگوں کو ستایا تھا، اسی شخص سے اس کی ترچھی نظر چھین لی گئی۔ اس کی کڑوی زبان بند کر دی گئی تھی، مگر اس کی قوت سماعت کو باقی رکھا گیا تھا۔ اب وہ نہ دیکھ سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، بس سن سکتا تھا۔ اب وہ سننے کے لیے رہ گیا تھا۔ یہ کیسا عذاب تھا جس سے وہ آج کل دوچار تھا۔ اسپتال والے اس زندہ لاش کو اسپتال میں کب تک رکھتے؟ ایک دن اسے وہاں سے فارغ کر دیا گیا۔ روشن رائے اپنی حویلی میں آ گیا۔ اس حویلی میں جو اس کے قدموں کی دھمک سے گونجتی تھی، اب اسی حویلی کی دیواریں اسے حسرت سے تکتی تھی۔ پیسے کی کمی نہ تھی، لہٰذا ایک نرس کو حویلی میں مستقل رکھ لیا گیا۔ ڈاکٹر بھی اپنی فیس بنانے کے لیے اسے دیکھنے جاتے تھے اور نفیسہ بیگم کو تسلی دیے جاتے تھے۔ حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ روشن رائے ایک ایسی گرتی دیوار ہے جسے اب کوئی سہارا گرنے سے روک نہیں سکتا۔ روشن رائے بہت سخت جان تھا۔ اوپر والے نے زندگی میں ہی اس کے اعمال کا حساب کتاب شروع کر دیا تھا کہ وہ اس حالت میں بھی 6 ماہ جیا۔ پھر وہ ایک رات بغیر کسی کو کچھ بتائے اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ صبح نرس نے جب اسے اٹھ کر دیکھا تو وہ زندہ لاش اب سچ مچ کی لاش بن چکی تھی۔ موت کے بعد روشن رائے کی صورت اس قدر بھیانک ہو چکی تھی کہ نفیسہ بیگم بھی اس کی شکل چند لمحوں سے زیادہ نہ دیکھ سکی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر اپنا منہ پھیر لیا۔ روشن رائے کی لاش سے تغین اٹھنے لگا تھا۔ اسے جلد از جلد دفنا دیا گیا۔ کمال رائے نے آخری مرتبہ اسے کندھا دیا، اسے اپنے ہاتھوں قبر میں اتارا، لیکن آخری بار اس کی صورت نہ دیکھی۔ وہ فوراً ہی قبر سے باہر نکل آیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے قبر اچانک تنگ ہوتی جا رہی ہو۔ زمین پر اکڑ کر چلنے والا بالآخر زمین کے اندر چلا گیا۔ نام کا روشن رائے اندھیرا بن کر قبر کی تاریکی میں گم ہو گیا۔ روشن رائے نے جو بیج بوئے تھے ان کا ثمر اٹھانے کے لیے کمال رائے تنہا رہ گیا۔ باپ کے اعمال اب اس کے آگے آ رہے تھے۔ راجہ سلیم اس کی جان کا دشمن بن گیا تھا۔ اب تک اس پر 2 حملے ہو چکے تھے، لیکن وہ ان دونوں جان لیوا حملوں میں بال بال بچ گیا تھا۔ ایک حملے میں محض ایک گولی اس کے بازو کو معمولی زخمی کر کے گزر گئی تھی۔ نفیسہ بیگم پریشان تھی۔ جب پہلا حملہ ہوا تو روشن رائے حیات تھا۔ نفیسہ بیگم نے روشن رائے کو کچھ نہ بتایا۔ وہ بھلا کرتا بھی کیا؟ اس نے کمال رائے کو تنبیہ کی تھی کہ وہ حویلی سے باہر نہ نکلے۔ یہ بات کمال رائے کو منظور نہ تھی۔ آخر وہ کب تک حویلی میں قید ہو کر بیٹھتا؟ باہر نکلنے کی صورت میں ماں کی خواہش تھی کہ وہ رولی اور ہولی کو اپنے ساتھ لے کر نکلے، لیکن کمال رائے نے ان دونوں بندوں کو اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا۔ اس نے ماں سے 2 ٹوک انداز میں کہا، ماں میں ان حرام صورتوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ ویسے بھی موت اور زندگی اللہ کی دین سمجھتا ہوں اور اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اگر میری موت آنی ہوئی تو دنیا کا کوئی محافظ مجھے نہ بچا سکے گا۔ ماں تم فکر نہ کرو، میں احتیاط رکھوں گا۔ یہ بات اس نے محض ماں کی تسلی کے لیے کہہ دی تھی۔ اس نے بھلا کیا احتیاط رکھنی تھی؟ اسے جب بھی حویلی سے کہیں جانا ہوتا بے دھڑک نکل جاتا۔ روشن رائے کی موت کے بعد اس پر دوسرا حملہ ہوا۔ اس حملے میں اس کا بایاں بازو معمولی زخمی ہوا۔
راجہ سلیم کو جب یہ معلوم ہوا کہ کمال رائے اس حملے میں بھی بچ نکلا ہے تو وہ تل ملا کر رہ گیا۔ اسے بابو کرنٹ پر سخت غصہ تھا۔ اس نے بابو کرنٹ کو قبرستان میں طلب کر لیا۔ بابو کرنٹ جب قبروں کے درمیان سے گزرتا ہوا اس بیری کے درخت کے نزدیک پہنچا جس کے نیچے راجہ سلیم کھڑا ہوا تھا تو اس کے تیور دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ آئندہ چند لمحوں میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک لمحے کو اس نے سوچا کہ وہ یہاں سے فرار ہو جائے، لیکن وہ جانتا تھا کہ راجہ سلیم کے دائیں بائیں کھڑے رائفل بردار اسے چند قدم بھی نہ بھاگنے دیں گے۔ تب اس نے فرار ہونے کا ارادہ ترک کر دیا، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ جی مالک، آپ نے مجھے بلایا؟ واہ رے بابو کرنٹ، بابا تو کس قسم کا آدمی ہے؟ تو اڑتے تیتر گرانے کا دعوے دار ہے، پر تجھ سے ایک 6 فٹ کا بندہ نہیں گرا۔ بابا تجھے کیا ہو گیا؟ لگتا ہے تیری ساری بیٹریاں فیل ہو گئی ہیں، تجھ میں اب کوئی کرنٹ باقی نہیں رہا۔ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ تیرا نشانہ اتنا کھٹل ہو گیا ہے، ورنہ ہم تجھے اس کام پر نہ لگاتے۔ تو نے ہمیں بڑا مایوس کیا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ فوراً ہی نزدیک کھڑے ایک بندے نے اس کے ہاتھ میں ریوالور تھما دیا۔ راجہ سلیم نے وقت ضائع کیے بغیر بابو کرنٹ کے دل کا نشانہ لیا اور ایک فائر کر دیا۔ بابا، کسی بندے کو مارنے کے لیے گولی کافی ہوتی ہے، تو انہیں درجنوں گولیاں ضائع کر دی، پھر بھی کمال رائے کو نہ مار سکا۔ اس نے بابو کرنٹ کی لاش کو ٹھوکر لگائی، پھر بولا، اسے زمین میں گاڑ دو۔ یہ کہہ کر وہ سامنے کھڑی اپنی جیپ کی طرف بڑھا اور جیپ فوراً ہی حویلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس بڑے ہالنما کمرے میں جس کی طاقوں میں مجسمے سجے تھے، تیوخ ایک چمڑے کی گدی پر بیٹھی تھی۔ کمرے کے 3 دروازے بند تھے، کھلا ہوا تھا۔ اس کمرے میں برہا ادھر سے ادھر دوڑتی پھر رہی تھی۔ کمرے کے فرش پر جگہ جگہ چھوٹے بڑے سانپ گھوم رہے تھے۔ برہا ان سانپوں سے کھیل رہی تھی۔ ایک چھوٹا سانپ اس نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ وہ پورے کمرے میں دوڑتی پھر رہی تھی۔ تیوخ ایک طرف بیٹھی اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ برہا دوڑتے دوڑتے ایک جگہ رکی۔ ایک سانپ بڑی تیزی سے زمین پر دوڑ رہا تھا۔ اس نے اسے دم سے پکڑ کر اٹھا لیا اور پھر رسی کی طرح گھما کر دور پھینک دیا۔ وہ سانپ پٹ سے اینٹوں کے فرش پر گرا۔ اس کے چوٹ لگی۔ اسے برہا کی یہ حرکت اچھی نہ لگی۔ وہ اپنا منہ کھول کر برہا کی طرف بڑھا۔ برہا نے اب دوسرا سانپ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ ایک سانپ منہ کھولے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک خطرناک صورتحال تھی۔ وہ سانپ اسے کاٹ بھی سکتا تھا، لیکن وہاں تیوخ موجود تھی اور وہ اسی کے لیے یہاں موجود تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سانپ غصے میں برہا کو نقصان پہنچاتا، تیوخ نے اسے ڈانٹ کر کہا، ہوش میں نہیں ہے کیا تو؟ میرے ہاتھوں کیوں اپنے دانت توڑوانا چاہتا ہے؟ تو جانتا نہیں کہ برہا کون ہے؟ نہیں جانتا تو اب جان لے۔ یہ پرمان کا انتخاب ہے۔ اس کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا تو وہ تیری 7 نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ اگر تیرے دانت نئے نئے آئے ہیں تو میری طرف آ جا، اپنے دانت مجھ پر آزما۔ برہا پر کیا غصہ اتارنا چاہتا ہے؟ وہ کھیل رہی ہے اور تو بس ایک کھلونا ہے، بس ایک کھلونا ہی رہ۔ تیوخ کی ڈانٹ سن کر اس سانپ کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ فوراً ہی کنڈلی مار کر اور سر جھکا کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ برہا اس بات سے بے خبر ان چھوٹے بڑے سانپوں سے کھیلتی رہی، بھاگتی دوڑتی رہی۔ پھر ان 3 دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا اور نینی اندر داخل ہوئی۔ اس نے برہا کی انگلی پکڑی اور اسے اپنے ساتھ لے کر اسی دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ برہا کے جانے کے بعد تیوخ اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس نے اپنے کھلے بالوں کا جوڑا سا بنایا اور بڑی تمکنت سے چلتی ہوئی ایک طاق کے سامنے رک گئی۔ اس طاق میں ایک کداور مرد کا مجسمہ تھا۔ یہ مجسمہ ہورا کا تھا۔ تیوخ اسے غور سے دیکھنے لگی اور پھر بے اختیار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ دھیرے سے بولی، وحشی۔ نفیسہ بیگم نے اپنے شوہر کی موت پر رسماً بھی آنسو نہیں بہائے تھے۔ وہ رونے بیٹھتی تو روشن رائے کا کوئی نہ کوئی ظلم اس کے سامنے آ جاتا۔ اس کی کوئی صفاقی اس کا دل چیر جاتی۔ اس نے کمال رائے کی بیوی اور بیٹی کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ ناقابل معافی جرم تھا۔ آنکھیں چلی جانے کے بعد روشن رائے نے ماروی اور اس کی بچی کے بارے میں ایک ایک بات سچ بتا دی تھی، لیکن اسے اپنی اس حرکت پر کوئی شرمندگی نہ تھی۔ یہ سب اس نے اپنی حویلی بچانے کے لیے کیا تھا۔ ظلم کی یہ داستان سن کر نفیسہ بیگم کے دل میں نفرت اور گہری ہو گئی تھی۔ اس نے یہ راز کی باتیں کمال رائے کے گوش گزار کر دی تھیں۔ یہ سب سن کر کمال رائے کے دل میں آگ سی لگ گئی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ ابھی جا کر اس سفاک شخص کے ٹکڑے کر دے، لیکن وہ باپ تھا۔ کمال رائے ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے باپ جیسا نہیں بننا چاہتا تھا۔ ویسے بھی مکافات عمل شروع ہو چکا تھا۔
قدرت نے حساب کتاب شروع کر دیا تھا، اس کی دنیا اندھیر کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد روشن رائے کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ عبرت پکڑنے کے لیے کافی تھا۔ اب کمال رائے کو اپنا اعمال نامہ خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ قدرت خود ہی اس کی صفاقیوں کا انتقام لینے پر اتر آئی تھی۔ باپ کی موت کے بعد اس نے حویلی کے تمام ملازمین کی چھان بین کی۔ اسے 15-20 ملازمین ایسے نظر آئے جو کسی نہ کسی طرح جرائم میں ملوث تھے۔ ان میں سر فہرست رولی اور ہولی کا نام تھا۔ اپنی تحقیق مکمل کرنے کے بعد ایک دن کمال رائے نے اس موضوع پر اپنی ماں سے بات کی۔ ماں، میں اس حویلی کو جرائم پیشہ لوگوں سے پاک کرنا چاہتا ہوں۔ حویلی میں جرائم پیشہ لوگ؟ میں سمجھی نہیں، نفیسہ بیگم نے سوال کیا۔ ماں، اس حویلی میں 15-20 ایسے ملازمین ہیں جو کسی نہ کسی طرح بابا کے شریک جرم رہے ہیں۔ بیٹا، تم جیسا چاہے کرو، بس اتنا یاد رکھنا کسی پر ظلم نہ ہو۔ نفیسہ بیگم نے ہدایت کی۔ ماں، میں اس لیے ان لوگوں کو یہاں سے نکال دینا چاہتا ہوں تاکہ اب کسی پر ظلم نہ ہو۔ یہ لوگ یہاں رہیں گے تو انسانوں کو تکلیف پہنچانے اور میری خوشامد کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے۔ کمال رائے نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، میری طرف سے پوری اجازت ہے، جو چاہو کرو۔ نفیسہ بیگم نے اسے کھلی چھٹی دے دی۔ ماں سے اجازت ملنے کے بعد اگر کمال رائے چاہتا تو ان مشکوک ملازمین کو کھڑے کھڑے کان پکڑ کر نکال دیتا، لیکن اس نے ظالموں پر بھی ظلم کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے مطلوبہ ملازمین کو اتنا کچھ دے دیا کہ وہ سال بھر تک آرام سے گھر میں بیٹھ کر کھا سکیں۔ حویلی سے رخصت کرتے ہوئے اس نے ان ملازمین سے بس اتنا کہا، آئندہ میں اس علاقے میں تمہاری شکلیں نہ دیکھوں۔ اگر ایسا ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ رولی اور ہولی جو سب سے آگے کھڑے تھے، انہوں نے کچھ کہنا چاہا تو کمال رائے نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ بس اب میں کچھ نہیں سننا چاہتا، تم لوگ جاؤ۔ اس طرح کمال رائے نے حویلی سے برے لوگوں کو نکال باہر کیا۔ وہ سارے لوگ اندھیروں میں کہیں گم ہو گئے۔ انہوں نے روشن گوٹ کو واقعی چھوڑ دیا۔ کمال رائے کو وہ پھر کبھی اس علاقے میں نظر نہیں آئے۔ حویلی میں یہ ایک خوشگوار تبدیلی تھی۔ ان ملازموں کے جانے کے بعد حویلی میں ان کے جرائم کی داستانیں سنائی دیتی رہیں۔ جو لوگ خوف کی وجہ سے اب تک خاموش تھے، انہوں نے نئی نئی کہانیاں سنائیں۔ بہرحال روشن گوٹ کے لوگ اب بہت خوش تھے۔ کمال رائے نے اپنی جاگیر کا انتظام بخیر و خوبی سنبھال لیا تھا۔ اس کام میں اس کے ماموں نے بھی مدد کی تھی۔ نفیسہ بیگم اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ وہ کمال رائے کو ایک لابالی سا لڑکا سمجھتی تھی، اور وہ تھا بھی لاپرواہ لڑکا، لیکن ماروی کی موت کے بعد اس کی یکسر کایا پلٹ گئی تھی۔ وہ انتہائی کھمبیر ہو گیا تھا۔ اب اسے جو بھی دیکھتا پہچانتا نہ تھا کہ یہی وہ لڑکا ہے جسے گلوکاری کا شوق تھا اور جس کی زندگی میں سروں کے سوا کچھ نہ تھا۔ ہلا گلا کرنے والا لڑکا اب اچانک ایک متین وڈیرا بن گیا تھا۔ نفیسہ بیگم کو اب کمال رائے کی شادی کی فکر تھی۔ آس پاس لڑکیوں کی کمی نہ تھی۔ خود اس کے بھائیوں کی لڑکیاں تھوک کے حساب سے موجود تھیں۔ خوبصورت اور بدصورت لڑکیاں، پڑھی لکھی، ان پڑھ، نفیس اور دبیز لڑکیاں، بول بول کر کان کھا جانے والی اور خاموش رہ کر اکتا دینے والی لڑکیاں، میک اپ کی شوقین اور میک اپ سے بے نیاز لڑکیاں، ہر سائز، ہر مزاج اور ہر طرح کی لڑکیاں موجود تھیں۔ بس نفیسہ بیگم کے اشارے کی دیر تھی۔ کوئی بھی لڑکی اس کی بہو بن سکتی تھی، لیکن وہ اشارہ کیسے کرتی؟ اشارہ تو اوپر سے ہونا تھا۔ کمال رائے نے کرنا تھا، اور کمال رائے کو خاندان کی لڑکیوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اسے ویسے بھی لڑکیوں سے دلچسپی نہ تھی۔ نفیسہ بیگم کے اشارے پر ماموں کی لڑکی نے حویلی میں آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ لڑکیاں تو خیر پہلے بھی آتی تھیں اور اپنی پھوپھی سے مل کر چلی جاتی تھیں۔ اب انہوں نے خصوصی توجہ کے ساتھ آنا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ نفیسہ سے مل کر واپس نہیں جاتی تھی، بلکہ کمال رائے کے کمرے کا چکر بھی مارتی تھی۔ کمال رائے کو اس کے ماموں نے خصوصی طور پر گھر کی تقریبات میں بلانا شروع کر دیا تھا۔ تقریبات تو پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن کمال رائے شاذ ان تقریبات میں شریک ہوتا تھا۔ بس ان تقریبات کو نفیسہ بیگم ہی بھگتاتی تھی۔ اب ہر تقریب میں کمال رائے کی شرکت ضروری قرار دے دی گئی تھی۔ جس کے گھر تقریب ہوتی تو وہ اصرار کرتا، ادھر سے نفیسہ بیگم بھی دباؤ ڈالتی۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ اسے جاتے ہی بنتی۔ ان ڈھیر ساری لڑکیوں میں ایک لڑکی ان سب میں نمایاں تھی۔ وہ سب سے بڑے ماموں کی بیٹی تھی۔ اس کا نام مائرہ تھا۔ اچھی خوبصورت لڑکی تھی، میٹرک پاس تھی، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ تھا، دبلی پتلی اور نفیس مزاج تھی۔ یہ ماموں ارشاد کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ نفیسہ بیگم کی اس پر نظریں تھیں، لیکن کمال رائے اپنی ماں کے انتخاب سے بے خبر تھا۔ اس کو اپنے زخموں سے ہی فرصت نہ تھی کہ وہ کسی کو نظر اٹھا کر دیکھتا۔ ماروی اس کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ماروی کو ابھی تک نہیں بھولا تھا۔ وہ اسے اب کبھی نہیں بھلا سکتا تھا۔ اس کے دل پر گہری چوٹ لگی تھی۔
یہ زخم اب شاید عمر بھر بھرنے والا نہ تھا۔ ماروی کے ساتھ اسے اپنی بیٹی بھی یاد آتی تھی۔ ماروی کی موت کی تو تصدیق ہو گئی تھی، لیکن اپنی بیٹی کے بارے میں وہ پر امید تھا۔ جانے اسے یہ امید کیوں تھی کہ ایک دن وہ اسے ضرور آ ملے گی۔ کمال رائے نے پڑھائی چھوڑ دی تھی، اس نے کراچی جانا بھی ترک کر دیا تھا۔ گلوکاری بھی اب ماضی کی بات ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کو اب اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور نہ نفیسہ بیگم ہی اس کے بغیر رہ سکتی تھی۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ کراچی سے اس کے دوست اس کے پاس آتے رہتے تھے۔ وہی اپنے ساتھ کبھی کسی گلوکار اور کسی گلوکاروں کو لے آتے تو حویلی میں رونق آ جاتی۔ حویلی کے سبززار پر محفل موسیقی جمتی اور اس گلوکار یا گلوکارہ کو رات بھر سنا جاتا۔ ان محفلوں میں وہ خاندان کے لڑکے لڑکیوں کو ہرگز مدعو نہ کرتا، بس اس کے چند دوست ہوتے اور وہ ہوتا۔ اس طرح پوری توجہ سے اس آرٹسٹ کو سنا جاتا۔ کبھی کبھی منعقد ہونے والی اس محفل موسیقی کے علاوہ اسے مچھلی کے شکار سے بھی دلچسپی تھی۔ وہ تنہائی پسند تھا، شاید اس لیے اس نے مچھلی کے شکار کو اپنایا تھا۔ دریا میں ڈور ڈالے وہ اپنی تصور کی دنیا میں گم ہو جاتا تھا۔ مچھلی پھنسے یا نہ پھنسے اسے اس کی پرواہ نہ تھی۔ پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ مائرہ کی بڑی بہن سائرہ کی مہندی کی تقریب تھی۔ ایسی تقریب میں لڑکیوں کا اکٹھا ہونا یقینی تھا اور ساتھ ہی بند سنور کر آنا بھی ضروری تھا۔ نفیسہ بیگم کمال رائے کو اپنے ساتھ باندھ کر لے گئی۔ کمال رائے ماں کے کہنے پر چلا تو گیا، مگر ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ مہندی کی رسم کے بعد جب لڑکیوں نے ایک دوسرے کو اپٹن لگانا شروع کیا تو اس کھیل میں لڑکے بھی شامل ہو گئے۔ اتنے میں کسی لڑکی نے شوشہ چھوڑا، کمال بھائی کے کوئی اپٹن لگائے تو جانے۔ مائرہ کو جانے کیا سوچی، اس نے چیلنج کو قبول کر لیا اور ہاتھ میں اپٹن لے کر ایک طرف بیٹھے کمال رائے کی طرف بڑھی۔ کمال رائے نے جب مائرہ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے فوراً اس کے عزائم کا اندازہ کر لیا۔ اس نے ملتجیانہ لہجے میں کہا، دیکھو مائرہ، مجھے اپٹن نہ لگانا۔ مائرہ لڑکیوں کا چیلنج قبول کر کے آئی تھی، وہ کمال رائے کی درخواست پر بھلا کیسے واپس ہو جاتی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کمال رائے کے چہرے پر اپٹن ملنا چاہا۔ کمال رائے نے فوراً اس کی کلائی تھام لی۔ مائرہ نے اپنی کلائی چھڑانی چاہی تو کٹ کٹ کر اس کے ہاتھوں کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ ایک دو چوڑیاں ٹوٹ کر مائرہ کی نازک کلائی میں گھس گئیں۔ کمال رائے کے ہاتھ میں بھی چوڑیاں چبھیں۔ مائرہ کی کلائی پر گہرا زخم لگا، بھل بھل کر کے خون بہنے لگا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ کمال رائے شرمندہ تھا، جبکہ مائرہ کے چہرے پر زخمی ہونے کے باوجود سرشاری تھی۔ میں نے منع کیا تھا نا، کمال رائے نے اسے دیکھتے ہوئے شکوہ کیا، چوٹ لگ گئی نا۔ مائرہ نے کوئی جواب نہ دیا، بس ایک لمحہ گہری نظر سے اسے دیکھا اور پلٹ کر لڑکیوں میں گم ہو گئی۔ تب لڑکیوں نے ایک دم شور مچایا، مائرہ ہار گئی، مائرہ ہار گئی۔ کمال کے کان کھڑے ہوئے۔ مائرہ ہار گئی، اس کا مطلب ہے کہ ان لڑکیوں نے آپس میں کوئی شرط لگائی تھی۔ اسے بڑا دکھ ہوا۔ اگر وہ ذرا سا اپٹن لگوا لیتا تو اس کا کیا بگڑ جاتا۔ اس نے مائرہ پر خواہ ظلم کیا، اس نے کسی پر ظلم کرنا سیکھا ہی نہ تھا۔ وہ فوراً اٹھا، اس نے مائرہ کو تلاش کیا۔ وہ ابھی تک اپنی کلائی پکڑے کھڑی تھی اور خون بہہ رہا تھا۔ پہلے تو اس نے اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کی کلائی پر باندھا، پھر مسکرا کر بولا، مائرہ ہار نہیں سکتی، لاؤ لگاؤ اپٹن۔ یہ سن کر مائرہ کھل اٹھی، اس نے فوراً کمال رائے کے چہرے پر تھوڑا سا اپٹن مل دیا۔ لڑکیوں نے پھر شور مچایا، مائرہ جیت گئی، مائرہ جیت گئی۔ کمال رائے کی فطرت میں کیونکہ کسی کو دکھ دینا شامل نہ تھا، اس لیے یہ سوچ کر اس نے مائرہ کا دل دکھایا ہے، اس پر ظلم کیا ہے، اس سے اپٹن لگوا لیا تھا۔ لیکن مائرہ نے اس واقعے کو کسی اور طرح لیا۔ اس کی سہیلیوں نے اس مسئلے کو کچھ سے کچھ بنا دیا۔ کمال رائے اب مائرہ کے خوابوں میں بس گیا، اس کے خوابوں کا شہزادہ ہو گیا۔ نفیسہ بیگم کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئی کہ چلو، اس کے بیٹے نے کسی بھی دلچسپی کا اظہار تو کیا۔ وہ مائرہ کو اپنی بہو بنانے کا خواب دیکھنے لگی۔ ویسے مائرہ خاندان کی سب لڑکیوں سے اچھی لڑکی تھی۔ اگر نفیسہ بیگم اسے اپنی بہو بنانے کا خواب دیکھ رہی تھی تو کوئی برا نہیں کر رہی تھی۔ برا تو راجہ سلیم کر رہا تھا۔ 2 حملوں کے باوجود کمال رائے کو ٹھکانے نہیں لگا سکا تھا۔ اپنی ناکامی کا بدلہ اس نے بابو کرنٹ کو مار کر لے لیا تھا، لیکن انتقام کی آگ ابھی تک نہیں بجھی تھی۔ وہ کمال رائے کی موت کا خواہاں تھا اور اس کام کو اب اس نے خود کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے کمال رائے کے ارد گرد اپنے لوگ پھیلائے ہوئے تھے جو اس کی سرگرمی کی پل پل کی اطلاع پہنچا رہے تھے۔ آج اسے معلوم ہوا تھا کہ کمال رائے اپنے بڑے ماموں ارشاد کے گوٹھ آیا ہوا ہے۔ اس گوٹھ کا راستہ کنگن پور کے قریب سے ہی گزرتا تھا۔ مہندی کی رسم کے بعد کمال رائے نے اپنی ماں کو حویلی واپس چلنے کا اشارہ کیا تو ماموں ارشاد کی ساری لڑکیاں پیچھے پڑ گئیں۔ انہوں نے نفیسہ سے رات کو رکنے پر اصرار کیا۔ رات کو گیت گائے جانے تھے۔ جب ماموں ممانی نے نفیسہ کے ساتھ کمال کو بھی روکنا چاہا تو کمال رائے نے یہی غنیمت سمجھا کہ ماں کو چھوڑ دے اور خود یہاں سے نکل جائے۔
نفیسہ بیگم اگرچہ رکنا نہیں چاہتی تھی لیکن سب کے اصرار کے آگے وہ بے بس ہو گئی۔ طے یہ ہوا کہ کل صبح کو ماموں خود نفیسہ بیگم کو روشن گوٹ چھوڑ کر آئیں گے۔ یہ طے ہونے کے بعد کمال رائے جیپ میں بیٹھ کر روشن گوٹ چل دیا۔ اس کے ساتھ 2 ملازم تھے جو جیپ میں پیچھے بیٹھے تھے۔ گاڑی وہ خود چلا رہا تھا۔